ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو معراج کا پورا واقعہ سنائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اہم نقطوں پر بھی گفتگو کریں گے، جیسے معراج کب ہوئی، معراج کتنی بار ہوئی، اور سفر معراج میں کون کون سی سواریاں تھیں، اور کیا معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار بھی کیا تھا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، معراج کا پورا واقعہ کچھ یوں ہے کہ معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور آپ کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا اور قلب انور کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک دست کو آپ کے سینے میں انڈیل کر سکم کا چاک برابر کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لے گئے۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ بیت المقدس پہنچ کر براق کو آپ نے اس حلقہ میں باندھ دیا جس میں انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو جو وہاں حاضر تھے 2 رکعت نماز نفل جماعت سے پڑھائی۔ جب یہاں سے نکلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شراب اور دودھ کے 2 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر آسمان پر چڑھے۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جو دونوں خالازاد بھائی سے ملاقاتیں ہوئی اور کچھ گفتگو بھی ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام، اور 5ویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام، اور 6ٹھے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، اور 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ ملاقات کے وقت ہر پیغمبر نے خوش آمدید اے پیغمبر صالح کہہ کر آپ کا استقبال کیا۔ پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اس درخت پر جب انوار الہی کا پرتو پڑا تو ایک دم اس کی صورت بدل گئی اور اس میں رنگ برنگ کے انوار کی ایسی تجلی نظر آئی جن کی کیفیتوں کو الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر ٹھہر گئے کہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش سے بلکہ عرش کے اوپر جہاں تک اس نے چاہا بلا کر آپ کو باریاب فرمایا، اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کے رمز و اشارہ میں خداوند قدوس نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا۔ بارگاہ الہی میں بے شمار عطیات کے علاوہ 3 خاص انعامات مرحمت ہوئے جن کی عظمتوں کو اللہ اور رسول کے سوا اور کون جان سکتا ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ نمبر 2 یہ خوشخبری کہ آپ کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو بخش دیا جائے گا۔ نمبر 3 امت پر 50 وقت کی نماز۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خداوندی عطیات کو لے کر واپس پھرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی امت سے ان 50 نمازوں کا بوجھ نہ اٹھ سکے گا، لہذا آپ واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے کم کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ سے چند بار آپ بارگاہ الہی میں آتے جاتے اور نمازیں کم کراتے رہے، یہاں تک کہ صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا قول بدل نہیں سکتا، اے محبوب آپ کی امت کے لیے 5 نمازیں بھی 50 نمازیں ہوگی۔ نمازیں تو 5 ہوں گی مگر میں آپ کی امت کو ان 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر ثواب عطا کروں گا۔ پھر آپ عالم ملکوت کی اچھی طرح سیر فرما کر اور اللہ کی نشانیوں کا معائنہ و مشاہدہ فرما کر آسمان سے زمین پر تشریف لے آئے اور بیت المقدس داخل ہوئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستہ میں آپ نے بیت المقدس سے مکہ تک کے تمام منزلوں اور قریش کے قافلہ کو بھی دیکھا۔ ان تمام مراحل کے طے ہونے کے بعد آپ مسجد حرام میں پہنچ کر چونکہ ابھی رات کا کافی حصہ باقی تھا سو گئے اور صبح کو بیدار ہوئے، اور جب رات کے واقعات کا اپنے قریش کے سامنے تذکرہ فرمایا تو رؤسائے قریش کو
سخت تعجب ہوا، یہاں تک کہ بعض بدبختوں نے آپ کو جھوٹا کہا اور بعد نے مختلف سوالات کیے، چونکہ اکثر رؤسائے قریش نے بار بار بیت المقدس کو دیکھا تھا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے ہیں، اس لیے امتحان کے طور پر ان لوگوں نے آپ سے بیت المقدس کے در و دیوار اور اس کی محرابوں وغیرہ کے بارے میں سوال کی بوچھار شروع کر دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آپ کی نگاہ نبوت کے سامنے بیت المقدس کی پوری عمارت کا نقشہ پیش فرما دیا، چنانچہ کفار قریش آپ سے سوال کرتے جاتے تھے اور آپ عمارت کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے تھے۔ ناظرین، سفر معراج کی سواریاں کون کون سی تھی؟ تو امام علائی نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ مکہ سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام کے بازو پر، سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین تک رف پر۔ ناظرین، معراج کب ہوئی؟ معراج کی تاریخ، دن اور مہینہ میں بہت زیادہ اختلاف ہیں، لیکن اتنی بات پر بلا اختلاف سب کا اتفاق ہے کہ معراج نزول وحی کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، جو کہ مکہ معظمہ میں پیش آیا، اور ابن قتیبہ نے اور امام رافعی اور امام نووی نے تحریر فرمایا کہ واقعہ معراج رجب کے مہینے میں ہوا، اور محدث عبد الغنی مقدسی نے رجب کی 27ویں بھی تعین کر دی ہے، اور علامہ زرقانی نے تحریر فرمایا کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے، اور بعض مورخین کی رائے ہے کہ یہی سب سے زیادہ قوی روایت ہے۔ ناظرین، معراج کتنی بار ہوئی؟ تو جمہور علماء ملت کا صحیح مذہب یہی ہے کہ معراج بحالت بیداری جسم و روح کے ساتھ صرف ایک بار ہوئی۔ جمہور صحابہ و تابعین اور فقہاء محدثین نیز صوفیاء کرام کا بھی یہی مذہب ہے، چنانچہ علامہ حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ جو اورنگزیب عالمگیر کے استاد ہیں، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اور سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ معراج بحالت بیداری جسم و روح کے ساتھ ہوئی، یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ لہذا جو شخص یہ کہے کہ معراج فقط روحانی ہوئی یا معراج فقط خواب میں ہوئی، تو یقیناً وہ شخص بدعتی، وہ گمراہ اور گمراہ کن و فاسق ہے۔ ناظرین، اب رہا یہ سوال کہ کیا معراج میں اللہ کے رسول نے اپنے رب کو بھی دیکھا تھا؟ تو اس مسئلہ میں سلف صالحین کا اختلاف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بعض صحابہ نے فرمایا کہ معراج میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور ان حضرات نے ما قذب الفؤاد ما رآ کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ آپ نے خدا کو نہیں دیکھا، بلکہ معراج میں حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی افلی شکل و صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے۔ مگر صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت نے یہ فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ چنانچہ عبداللہ بن حارث نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت کعب رضی اللہ عنہم ایک مجلس میں جمع ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، لیکن ہم بنی ہاشم کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بلا صبح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اپنے رب کو معراج میں 2 مرتبہ دیکھا۔ یہ سن کر حضرت کعب نے اس زور کے ساتھ نعرہ مارا کہ پہاڑیاں گونج اٹھی، اور فرمایا کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کلام کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ما قذب الفؤاد ما رآ کی تفسیر میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ رأیت ربی، یعنی میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ محدث عبد الرزاق لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری اس بات پر قسم اٹھاتے تھے کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اور بعض متکلمین نے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول کا بھی یہی مذہب تھا، اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حاکم مدینہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ اس طرح نقاس نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مذہب کا قائل ہوں۔
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا دیکھا دیکھا، اتنی دیر تک وہ دیکھا دیکھا کہتے رہے کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے شریک بن عبداللہ نے جو معراج کی روایت کی ہے اس کے آخر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے اور عزتوں والا جبار اللہ تعالی یہاں تک قریب ہوا اور نزدیک آیا کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ بہرحال علماء اہل سنت کا یہی مسلک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کا دیدار کیا۔ اس معاملہ میں روایت کے علاوہ ایک درایت بھی خاص طور پر قابل توجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی شوقت و شان اور آن بان کے ساتھ اپنا مہمان بنا کر عرش اعظم پر بلایا اور خلوت گاہ راز میں فَوَّا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا هُوَا کے ناز و نیاز کے کلاموں سے سرفراز بھی فرمایا، مگر ان بے پناہ عنایتوں کے باوجود اپنے حبیب کو اپنا دیدار نہیں دکھایا اور حجاب فرمایا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو مزاج عشق و محبت کے نزدیک مشکل ہی سے قابل قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی شاندار میزبان اپنے شاندار مہمان کو اپنی ملاقات سے محروم رکھے اور اس کو اپنا دیدار نہ دکھائے تو عشق و محبت کا ذوق رکھنے والوں کے نزدیک بہت ہی ناقابل فہم بات ہے۔